السلام علیکم ناظرین۔ 18ویں صدی کے اواخر میں فرانسیسی معاشرہ مکمل طور پر انحطاط کا شکار تھا۔ خاص طور پہ بڑے شہروں میں خوراک کی شدید قلت تھی، عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں تھا، لوگوں کو اپنے بچوں کا مستقبل بالکل تاریک اور اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف جو امراء کا طبقہ تھا، جو بادشاہت تھی، وہاں پر ان کے بڑے بڑے محل تھے، وہ بڑی تزئین و آرائش کے ساتھ رہا کرتے تھے، شاہی درزیوں سے سلوائے ہوئے کپڑے وہ پہنا کرتے تھے۔ فرانس پچھلی صدی میں بہت ساری جنگوں میں بھی شامل رہا، جس کی وجہ سے وہاں کی فوج بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور تھی، جبکہ خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اسی وقت کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جو بادشاہی خاندان تھا، اس کی ایک شہزادی جس کا نام میری اینٹوینیٹ تھا، یعنی مریم اینٹوینیٹ، اس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ پیرس میں عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی بریڈ ملنا بند ہو گئی ہے، لوگ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تو اس نے کہا اچھا اگر بریڈ ملنا بند ہو گئی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیک کھا لیں۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ آہستہ آہستہ وہاں پہ حالات بدحالی کا شکار ہوتے گئے، جو ریاست کے ادارے تھے وہ کمزور ہوتے گئے، اور دن بدن عوام کا جم غفیر اکٹھا ہوتا اور وہ احتجاج کرتے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جم غفیر بڑھتا گیا۔ عوام کی جو را طاقت ہے، جس میں کوئی قانون نہیں تھا، جس میں کوئی قاعدہ نہیں تھا، جس میں بس ننگی طاقت کا اظہار تھا کہ بس مارو پیٹو ڈنڈے برساؤ، بادشاہت کا فرانس پر سے خاتمہ ہو گیا اور ایک نیا نظام ابھرا جو ریپبلکن نظام تھا، جس میں عوام کی بادشاہت تھی۔ عوام کا ننگا راج قائم ہو چکا تھا، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ سارے طاقتور لوگوں کو، بڑے بڑے مشہور لوگوں کو، اس میں شاعر بھی تھے، اس میں فنکار بھی تھے، اس میں سائنسدان بھی تھے، اس میں فلسفی بھی تھے، گھسیٹ کر عوام شہر کے چوکوں پر لاتی اور ان پر ایک 20 فٹ سے ایک چاقو چھرا گرایا جاتا اور ان کی گردنیں سر سے جدا ہو جاتی۔ وہ میری اینٹوینیٹ جو عوام کو کیک کھانے پر مجبور کر رہی تھی، لوگوں نے اس کو شہر کے چوک میں لا کر قتل کر دیا۔ جو انقلاب کے حق میں تھے وہ اپنی جانی بچانے میں کامیاب رہے، ریاست کا انتظام اور انصرام ان کے ہاتھوں میں رہا۔ ایسے میں ایک شخص ابھرا جس کو رابسپیئر کہا جاتا ہے، جس نے اس دہشت کے نظام کو مزید ترویج دی۔ یہ جو رین آف ٹیرر ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بغیر کسی عدالت کے قتل کر دیا گیا۔ مگر پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، رابسپیئر دہشت کی جو ریاست اس نے قائم کی تھی، جو اس کا سرکردہ تھا، آخر کو یہ انقلاب اس کو بھی لے ڈوبا، اور بھی بہت سے لوگ جو انقلاب کے حق میں لڑے تھے وہ بھی اسی گلوٹین کے ہاتھوں، اسی موب جسٹس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو فرانسیسی فوج، جو کہ بہت مضبوط اور طاقتور فوج تھی، کئی جنگیں پچھلی دہائیوں میں لڑ چکی تھی، وہ اپنی بیرکوں میں دبک کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ مسئلہ اب اس کے ہاتھوں سے باہر نکل چکا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے بیرکوں میں نہیں گھسنے دیتے تھے، مگر وہ شہر کا امن و امان بھی بحال نہیں کرتے تھے۔ فرانس کی مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے ہم کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں ہمارا جو معاشرہ، جو اس کا حال آج ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ جب معاشرہ انحطاط کا شکار ہوتا ہے، فکری زوال کا شکار ہوتا ہے، جب طاقت ریاست سے چھین کر جتھوں اور گروہوں میں بانٹ دی جاتی ہے، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ طاقت سڑکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر عام انسانوں کو، بے گناہوں کو ننگا کر کے جلانا شروع کر دیتی ہے۔ دوسرا سبق ہم اس تاریخ سے یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ آج سے 5-10 سال بعد جب حالات مزید خراب ہوں گے ہمارے شہروں کے اندر، تو شاید ہمیں فوج بچانے آ جائے یا اور کوئی طاقتور ادارہ بچانے آ جائے، تو یہ ہمارا مغالطہ ہے۔ جب ایسے حالات ہوں گے تو جیسا طالبان کی سرکشی کے دوران ہوا کہ فوج نے چوکیاں بنا کر اپنے آپ کو کینٹونمنٹ کے اندر بند کر دیا اور عوام کو باہر مرنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یہ طاقت کا ننگا راج جب یہ قصبوں سے نکل کر بڑے بڑے شہروں میں آ جائے گا، اس وقت فوج اپنے بیرکوں کے اندر بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کرے گی جب تک یہ آگ بجھ نہیں جاتی، اور پھر آئے گا نپولین کی طرح کوئی طال آزما جو اس انتشار میں سے اپنی طاقت کشید کرے گا اور ایک اور جرنل ہمارے سروں کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ تیسری بات سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا طاقت کا ننگا راج آتا ہے تو سب سے پہلے کمزور لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں، عورتیں اس کا نشانہ بنتی ہیں، شاعر اس کا شکار بنتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں، مائنورٹیز یعنی اقلیتیں اس کا نشانہ بنتی ہیں، اور یہ اقلیتیں مذہبی اقلیتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر غیر مذہبی فکری اقلیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ طالب علم نشانہ بنتے ہیں، معذور لوگ نشانہ بنتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ عیسائی نشانہ بن رہے ہیں، ہندو نشانہ بن رہے ہیں، شیعہ نشانہ بن رہے ہیں، پاگل نشانہ بن رہے ہیں جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، طالب علم نشانہ
نشانہ بنتے ہیں، اس کی مثال مشال خان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ مسافر نشانہ بنتے ہیں، اس کی مثال جو سوات میں ہوا اس کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ آخری بات جو ہمیں فرانس سے سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ناسور شروع ہوتا ہے تو وہ جسم کے ایک چھوٹے سے حصے پر ظاہر ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے جو اعضائے رئیسہ ہیں، آپ کا جگر، آپ کا دل، وہاں تک پھیل جاتا ہے۔ یہ زہر ابھی ہمارے قصبوں میں ہے، ابھی یہ رحیم یار خان میں ہے، گوجرا میں ہے، سوات میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہمارے شہروں کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے پہل جب یہ لاہور میں آئے گا تو شاید یہ مغل پورے میں آئے، دھرم پورے میں آئے، گھڑی شاہو میں آئے، شالیمار ٹاؤن میں آئے، مگر پھر یہ گلبرگ کے چوکوں پر بھی آئے گا، ڈیفنس کے چوکوں پر بھی آئے گا، جوہر ٹاؤن کے چوکوں پر بھی آئے گا۔ پہلے یہ کراچی میں صرف لانڈھی میں ہوگا یا ناظم آباد میں ہوگا یا ملیر ٹاؤن میں ہوگا یا لیاری میں ہوگا، مگر آہستہ آہستہ یہ کلفٹن میں بھی آئے گا، ڈیفنس میں بھی آئے گا، گلستان جوہر میں بھی آئے گا، اور پھر یہ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پہلے لوگ صحابہ کی حرمت کے لیے ماریں گے، پھر لوگ اہل بیت کی حرمت کے لیے ماریں گے، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس لیے ماریں گے کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہیں یا کھولے ہوئے ہیں، آپ نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو لوگ اس سارے عمل سے طاقت کشید کر رہے ہیں، پھر وہی لوگ خود رابسپیئر کی طرح، یہی مولوی، یہی علماء، یہی تاجر، یہی فوجی، یہی ہمارے امراء اور شرفاء اور یہی جرنیل طاقت کے اس اندھے استعمال کا نشانہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے طاقت دے دی اسلحہ بردار جتھوں کو، آپ نے طاقت دے دی ان لوگوں کو جو آنکھ چھپکنے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، اور پھر اس آگ میں سب کے سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔